السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول محبت فاتح عالم ٹھہری بائے ہمایوں ایوب کی یہ ایپیسوڈ نمبر 10 اور یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ نائل فلیٹ پہنچا تو سامنے نکھری نکھری زینیا کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ محبت کی چمک آئی تھی۔ آہل کو پاس نہ دیکھ کر نائل نے زینیا کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا، پھر مسکرا کر بولا، اور پاپا کی ونڈر وومن آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو۔ ہاں، شوہر کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے کیا؟ زینیا نے نرمی سے نائل کے کاندھے سے لیپ ٹاپ کا بیگ لیا تھا، پھر وہ مڑی ہی تھی کہ نائل نے اس کا ایک بازو تھام لیا تھا۔ زینیا جھٹکا کھا کر رکی تھی۔ شوہر کو تم نے بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے زینیا، نائل کا بہت سنجیدہ شرارت میں ڈوبا لہجہ تھا۔ خیر ہے، شوہر اپنا ہی ہے نا، کوئی بات نہیں، آپ کی ایک کیا 100 غلطیاں معاف کر سکتی ہوں میں۔ یہ بہت بڑے بول ہیں زینیا، اگر تمہیں کل کو پتہ چلے کہ میں نے تم سے کچھ چھپا رکھا ہے تو تم کیا کرو گی؟ نائل نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر نرمی سے پوچھا تھا۔ میں اس میں بھی اپنی بہتری سمجھوں گی نائل، انسان کو پازیٹیو ہونا چاہیے۔ ایک غلطی کی وجہ سے اتنے سال کی محبت بھول جاؤں گی کیا میں؟ بس مجھے آپ سے ایک وعدہ چاہیے۔ کیسا وعدہ؟ نائل نے زینیا کے چہرے میں اضطراب محسوس کیا۔ نائل، مجھے بس یہ وعدہ چاہیے کہ آپ ہمیشہ میرے رہیں گے اور میں آپ سے کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ زینیا کی آنکھوں میں نمی آئی تھی جس کو دیکھ کر نائل تڑپ اٹھا تھا۔ زینیا؟ نائل نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کا چہرہ تھام لیا تھا۔ نائل کے ہاتھ کے کٹورے میں اس کا مہتاب چہرہ قید تھا۔ تمہیں لگتا ہے میرے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ وہ اس سے شکایتی لہجے میں بولا تھا۔ مجھے کچھ دنوں سے یہ خیال جانے کیوں ستا رہا ہے نائل؟ سارے وسوسے بھول جاؤ زینیا، اور یہ یاد رکھو، نائل تمہارا تھا، تمہارا ہے، تمہارا رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ زینیا اس کے سینے پہ سر رکھ کر اس کے حصار میں آئی تھی، جبکہ نائل اس کے کاندھے پہ تھپ تھپا رہا تھا۔ کمرے سے آہل بھاگتا ہوا آیا۔ پاپا، جسے دیکھ کر وہ دونوں الگ ہوئے تھے۔ زینیا نے آنکھیں صاف کرتی ہوئی مسکرائی تھی، جبکہ نائل نے آہل کو دیکھ کر منہ بگاڑا تھا۔ آ گیا ہمارے بیچ کی دیوار۔ سوچ رہا ہوں وہ وقت آ گیا جب اسے بھی کسی بہن یا بھائی کے ساتھ مصروف کر لوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ نائل کی بات سن کر زینیا کی شرمگی مسکراہٹ میں دلکشی آئی تھی۔ اس بارے میں پھر کبھی سوچیں گے، پہلے فریش ہو جائیں تاکہ میں کھانا لگاؤں، زینیا نے آہل کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اب زینیا آہل کو ایک گال پہ بوسہ دے رہی تھی تو نائل نے دوسری طرف سے آہل کو چوما تھا، اور تینوں کی مسکراہٹوں سے یہ منظر کتنا مکمل محسوس ہوتا تھا۔ محبت اور اپنائیت کا احساس ہمارے درمیان ہی ہوتا ہے، بس اسے ڈھونڈنے والی آنکھ چاہیے ہوتی ہے۔ شام کا وقت تھا۔ اسلام آباد میں خاموشی کا راج تھا، پرسکون ماحول، ہریالی اور صاف آسمان، اتنا صاف کہ آسمان کو نچوڑ کر نیلا شربت پینے کا دل چاہتا تھا۔ کھلی شاہراہ، آسمان کو چھوتی بڑی بڑی عمارتیں، لال میٹرو بسیں یہاں سے وہاں جاتی ہوئی منظر کو جاندار بنا رہی تھیں۔ انہی کے پاس یہ بڑا سا فلیٹ تھا، جہاں رونق تو کم تھی، مگر یہ ایک نفوس تھا جو بڑے نک سک سے تیار ہو کر کھڑا تھا اور اپنے سامنے والے فلیٹ کے دروازے پہ دستک دے رہا تھا۔ دستک کے کچھ پل بعد دروازہ کھلا تھا تو سامنے اپل بہت پیار سے تیار ہوئی کھڑی تھی۔ کالے رنگ کی اوپر سنہری کام کا وہ جوڑا اپل پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ شیردل نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، Someone is looking so beautiful۔ ظاہر ہے تمہاری پسند کردہ چیزوں سے تو تیار ہوئی ہوں، اپل کہہ کر دروازے سے ہٹی تھی اور شیردل اندر آیا۔ ویسے میرے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ شیردل نے اپل سے پوچھا تھا تو اس نے دروازہ بند کرتے شیردل کی تیاری بھی دیکھی، وہ بھی بلا کا ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں صحیح لگ رہے ہو، اپل نے ہنسی دباتے ہوئے اس کی تعریف میں کنجوسی دکھائی تھی۔ بس اور کروں؟ ہاں، تم پر پولیس کی وردی زیادہ سوٹ کرتی ہے۔ اپل نے سنجیدگی سے پہلے اسے دیکھا، پھر رکھائی سے کہتے ہوئے اس کے آگے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شیردل کو کراس کرتے ہی وہ اپنی شرارت پر ہنسی تھی جو شیردل کو نظر نہیں آئی تھی، جبکہ شیردل اس کی شرارت سمجھ کر نرمی سے مسکرایا تھا۔ مطلب عجیب، اس پرسنالٹی پہ لوگ فدا ہیں، مگر سچ ہی کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر۔ شیردل کی بڑبڑاہٹ اتنی تیز تھی کہ اپل کو سنائی دی، اور وہ ہنستے ہوئے بھی کمرے کے دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ مڑی۔ اب اپل سینے پہ ہاتھ باندھے شیردل کو دیکھ رہی تھی۔ جتنے شہزادی گلفام تم خود کو سمجھتے ہو نا، اتنے ہو نہیں۔ اچھا؟ شیردل یوں ہی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اسے ستائشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شیمپین رنگ کا سوٹ اس پہ حد درجہ سوٹ کر رہا تھا۔ خیر مجھے دفع کرو اور خود کو دیکھو، میر کی غزل کہوں تجھے میں یا کوئی خیام کی ربائی۔ شیردل کی یوں اچانک کہنے پہ اپل شرما کر ہنسی تھی۔ یہ بہت فلمی کمپلیمنٹ تھا۔ چلو کوئی نہیں، بہت سارے کمپلیمنٹ ہیں میرے پاس۔ وہ کیا تھا؟ شیردل سوچتے بولا، جس گھڑی تجھ کو تیرے رب نے بنایا ہوگا، تیرا سنگھار فرشتوں سے کرایا ہوگا۔ سیریسلی؟ عجیب ٹیڑھا سموں بنا کر اپل نے کہا تھا۔ نہیں پسند آیا؟ اچھا بھلا یہ سنو، اگر آسمان تک میرا ہاتھ جاتا تو چاند کو تیری ماں کی بندیا بناتا۔ یہ کرنج تھا شیردل۔ اپل اس کی بات پہ ہنسی تھی۔
تو میں کیا کروں، پرانے گانے ہیں ہی کرنج، وہیں سے کاپی پیسٹ کر رہا ہوں ساری تعریفیں۔ شیر دل نے سر کھجایا تھا جبکہ اپل افسوس سے سر ہلاتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی، پھر پرس اٹھا کر آئی۔ تمہیں کیا افسوس ہو رہا ہے؟ شیر دل نے اپل کا چھوٹا سا منہ دیکھا تو ہنسی دبائی اور پوچھا، تم پرانے کرنج گانے سنتے ہو، یہ جان کر افسوس ہوا۔ اچھا اب جج نہ کرو، میری پسند بہت اچھی ہے، چلو آج تمہیں پرانے گانے سناتا ہوں، شیر دل نے چمک کر کہا تھا جبکہ اپل نے جھرجھری لی۔ او پلیز شیر خان، میں کوئی گانے وانے نہیں سن رہی۔ اپل اپنے فلیٹ سے نکلی تھی، شیر دل بھی۔ اف کتنا اچھا لگ رہا تھا تمہارا بار بار شیر دل کہنا، پھر تم نے مجھے شیر خان بنا دیا، جاؤ یار سارا موڈ خراب کر دیا۔ شیر دل منہ بناتا ہوا سیڑھیاں اتر گیا جبکہ اپل اس کے بچکانہ غصے پہ مسکرا دی۔ اب وہ فلیٹ کو تالا لگا رہی تھی۔ آفس سے آنے کے بعد نائل فریش ہو کر اب بیڈ پہ گمسم بیٹھا ہوا تھا جب زینیا نے اسے کچن سے آواز دی، نائل کھانا تیار ہے۔ نائل سنجیدہ سا بیڈ سے اٹھا اور باہر لاؤنج میں آیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ اپنی مخصوص کرسی پہ بیٹھتے نائل نے سامنے پڑی ڈش سے چاول اتارے تھے، پھر رائتے میں کھیرے کو ڈبو کر کھاتے ہوئے اس نے زینیا کو دیکھا تھا جو کاموں میں مصروف گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر نائل نے سوچا تھا، کیا یہ لڑکی ایسی زندگی کی مستحق ہے جس میں وہ میرے لیے سرتا پیر بدل گئی، میری محبت میں فنا ہو گئی؟ مگر میں نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ یہ سب کرتا رہا، اس کو یہ سب کرنے دیا، کبھی میں نے اس کا احساس کیوں نہیں کیا؟ نائل پلاؤ کو چمچے سے کھاتے ہوئے گمسم سا زینیا کو دیکھتا رہا جو اپنی حالت کو مکمل نظر انداز کیے کبھی نائل کے پیچھے خوار ہوتی رہتی ہے تو کبھی آہل نے اسے گھن چکر بنا رکھا ہوتا ہے۔ نائل کو پہلے بھی احساس ہوتا تھا مگر خود پسندی کے پردے کے آگے اسے بس زینیا اس کی بیوی ہی نظر آتی تھی۔ زینیا کا خیال، زینیا کا احساس، وہ تو خود پسندی کے پردے کے پیچھے ہی چھپا رہتا تھا جو نائل کو دکھتا ہی کہاں تھا۔ ایک احساس جرم اس کے دل میں پناہ لے چکا تھا جس کو چاہ کر بھی وہ بے گھر نہیں کر سکتا تھا۔ ٹنگ ٹانگ، بریرا جو کیک کی ٹیبل کو سیٹ کرنے میں لگی ہوئی تھی چونک کر دروازے کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اسے اندازہ تھا کہ اپل آئی ہوگی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اپل کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ اپل بریرا کو دیکھ کر چیخی اور اس کے گلے لگ کر زور زور سے اسے ہلانے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے! کتنی بار کرو گی؟ آفس میں ہی 7 بار ایسے ہی چلا چلا کر وش کیا تھا، منہ بنا کر بریرا نے کہا تھا جبکہ اپل اپنی شرارت پہ خود ہنسی تھی۔ غلط، 11 بار۔ اپل اس سے الگ ہوئی اور پھر شیر دل کو دیکھ کر بولی، اس سے ملو، یہ شیر دل ہے، بتایا تھا نا، میریڈل افیئر والا۔ آنکھ دبا کر اپل نے شرارت سے کہا تھا جبکہ شیر دل اس کی معصومیت پہ ہلکا سا مسکرا کر اپنے ہاتھ میں پکڑے بکے بریرا کی طرف بڑھاتے بولا، اس کی باتوں پہ دھیان نہ دیں، میں الحمدللہ سنگل ہوں۔ بریرا بکے لیتے ہوئے مسکرائی، اس پاگل کا پتہ ہے مجھے، آئے اندر۔ بریرا دروازے سے ہٹی تو وہ دونوں اندر آئے۔ بریرا نے چپکے سے اپل کا ہاتھ پکڑا اور رازداری سے بولی، بے وقوف، بتاتی تو صحیح، ساتھ کسی کو لاؤ گی؟ اوہو، یہ اپنا شیر دل ہی تو ہے، کیا ہو گیا؟ اپل نے بے نیازی سے کہا تھا۔ پھر بھی میری حالت دیکھو، بریرا اپنے کپڑے دیکھ کر بولی اور پھر اپل کی تیاری دیکھ کر چونکی۔ 1 منٹ، یہ تم دونوں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد کسی کی شادی میں جاؤ گے کیا؟ بریرا خود آفس والے حلیے میں تھی جبکہ شیر دل اور اپل خاصے تیار شیار ہو کر آئے تھے، تبھی اس نے پوچھا جبکہ اپل ہنسی تھی۔ نہیں تو کیوں؟ اس کا انداز نہیں سمجھی تھی۔ اتنا تیار ہو کر آئے ہو تم دونوں جبکہ جس کی برتھ ڈے ہے وہ صبح والے حلیے میں ہی گھوم رہی ہے، شیر دل نے انسسٹ کیا تھا۔ اپل نے سر کھجاتی ہوئی آہستہ سے کہا تھا جبکہ بریرا نے شیر دل کو ڈائننگ ٹیبل پہ گفٹ رکھتے دیکھا تو وہ سیدھی ہوئی۔ تم دونوں کو کیا ہوا؟ شیر دل ان کو عجیب حرکتیں کرتے دیکھ چکا تھا۔ وہ بریرا گڑبڑائی تو اپل نے آگے بڑھ کر بات سنبھالی، کچھ نہیں، ایسی ہم اپنی بات کر رہے تھے۔ پھر بریرا کی طرف مڑی، بریرا یہ گفٹ تو کھول دو، مجھے بڑا تجسس ہے اس میں پتہ نہیں کیا ہے، اپل نے چٹخارا لیتے کہا تھا جس پہ بریرا اور شیر دل مسکرائے تھے۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ شیر دل نے کہا تھا۔ ارے ہے نا، اپل کی بات میں تھوڑی بچوں والی ضد تھی۔ بریرا تم کھولو نا، تمہارا گفٹ ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس میں کیا ہے؟ بریرا حیران ہوئی۔ ہاں کیونکہ گفٹ تو میری طرف سے ہے مگر لیا شیر دل نے۔ پہلے کیک کاٹ لیں، بریرا نے انسسٹ کیا تو اپل منہ بنا کر رہ گئی۔ مغرب کے بعد کا یہ وقت تھا جب وہ تینوں کیک کھا رہے تھے۔ اب گفٹ بھی کھولا جا رہا تھا۔ گفٹ کا پیپر کھولا گیا تو ڈبہ بلینک تھا۔ اپل ویڈیو بنا رہی تھی جبکہ بریرا سر پیٹ رہی تھی۔ ڈبے کو کھولا تو ڈبے کے اندر ڈبہ، ڈبے کو پھر کھولا گیا، پھر اسے کھولا تو اس میں ایک اخبار میں کوئی ہلکی سی چیز تھی، اسے کھولا پھر اخبار۔ اپل کا ہنس کر برا حال تھا جبکہ بریرا سے 3 بار مزید گفٹ کھولنے سے منع کیا تھا مگر شیر دل ہر بار کہتا یہ آخری ہے، سچی اب گفٹ ہے۔ مگر بڑے سے بڑے ڈبے سے یہ سلسلہ اب بہت چھوٹی گول سی چیز تک رہ گیا تھا۔ اب امید تھی کہ آخری اخبار کی طے ہوگی مگر اب بھی 5 الگ الگ طے بریرا اتار چکی تھی۔ بریرا کی شکل رونے والی ہو چکی تھی جس کو دیکھ کر شیر دل اور اپل کا ہنس کر برا حال تھا۔ آخر میں نکلا اتنا چھوٹا سا پیاز جس کو دیکھ کر بریرا نے غصے سے زمین پہ پٹکا۔
بہت برے ہو تم دونوں، معاف نہیں کروں گی تم دونوں کو۔ بریرہ کی معصومیت میں ڈوبی آواز پہ شیر دل نے اپنے کوٹ کے اندر سے ایک مخملی ڈبہ نکالا جسے دیکھ کر اپل چیخی تھی۔ یہ کہاں سے آیا؟ اپل نے کمر پہ دونوں ہاتھ رکھ کر روب سے پوچھا تھا۔ یاد نہیں، ایک بار تمہارے لیے لایا تھا مگر تم نے لیا ہی نہیں، میری جیب میں پڑا سڑ رہا تھا، تم نے گفٹ کی بات کی تب بھی سوچ لیا کہ یہ بریرہ کو دے دوں گا، شیر دل نے معصومیت سے کہا، پھر بریرہ کی طرف وہ ڈبہ پیش کیا۔ یہ میری اور اپل کی طرف سے، میں اسے قبول کرتی ہوں مگر بریرہ نے اس ڈبے کو ہاتھ میں لیا، اسے کھول کر دیکھا، یہ بڑا نفیس سا ہلکا سا سونے کا بریسلیٹ تھا۔ مگر کیا؟ یہ میں نہیں، تم اپل کو پہناؤ گے، بریرہ نے شیر دل سے کہا تو شیر دل مسکرایا۔ آئی تھنک ایسا گفٹ مجھے آج تک کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ آج تمہارا دن ہے بریرہ، اپل نے کہا تھا، تو مجھے منع نہ کرو، آؤ شیر دل، لو پہناؤ اسے۔ بریرہ نے ڈبہ شیر دل کی طرف بڑھایا، شیر دل نے مسکرا کر وہ ڈبہ تھام لیا، پھر بہت محبت سے وہ بریسلیٹ اپل کی نازک کلائی میں پہنایا۔ پھر وہ دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے تھے اور اب وہ تینوں رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے بعد زینیا نے آہل کو سلا دیا تھا، اب وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی جب اس کے موبائل پہ بیپ بجی تھی۔ زینیا اسی میسج کا انتظار کر رہی تھی۔ تیار ہو؟ شیر دل کی طرف سے میسج آیا تھا۔ زینیا نے نائل کی طرف دیکھا جو موبائل پہ اسکرولنگ میں مصروف صوفے پہ بے نیاز سا بیٹھا تھا۔ ہاں، زینیا نے میسج سینڈ کر دیا۔ اب وہ 2 کپ لے کر نائل کی طرف آئی تھی۔ دونوں میاں بیوی مزے سے تنہائی میں چائے انجوائے کرنے کا پلان بنا کر بیٹھے تھے۔ نائل، چائے کا مگ نائل کی طرف بڑھاتی ہوئی زینیا نے کہا تھا۔ نائل نے موبائل اپنا سائڈ پہ رکھا اور زینیا سے مگ لیتی ہوئی اپنا بازو صوفے کی پشت پہ رکھا تاکہ زینیا اس پہ اپنا سر ٹکا سکے۔ نائل کا موڈ خوشگوار ہوتا تھا تو وہ یوں ہی اکثر کیا کرتا تھا۔ زینیا بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے ایسے ہی اس کے بازو پہ ٹکا کر انجوائے کیا کرتی تھی، مگر آج زینیا یوں ہی کھڑی رہی۔ کیا ہوا؟ آج آپ میری بات مانیں گے؟ مجھے واک کرتے ہوئے چائے پینی ہے۔ زینیا کے منہ سے جانے کتنے سال بعد کوئی ایسی فرمائش نکلی تھی، تبھی نائل مسکراتا ہوا اٹھا۔ آؤ کوریڈور میں واک کرتے ہیں۔ نائل نے صوفے سے موبائل اٹھاتی ہوئے جیب میں ڈالا تھا۔ نہیں، نیچے، ٹھنڈ اور خاموشی میں۔ پر ٹھنڈ اور خاموشی تو کوریڈور میں بھی ہوگی، نائل نے یوں ہی کہا تھا۔ نیچے اندھیرا بھی ہوگا جو کوریڈور میں نہیں، زینیا کے کہنے پہ نائل نے جیکٹ پہنتے ہوئے کہا تھا۔ آؤ چلو، تم شال لے لو۔ تھینک یو شیر دل، آج کا دن تم نے میرا یادگار بنا دیا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ اب سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے جب اپل نے شیر دل کو کہا تھا۔ دوستی میں نو سوری نو تھینک یو، شیر دل نے یوں ہی نرم انداز میں کہا تھا۔ ویسے تمہیں بریسلیٹ پسند آیا؟ شیر دل نے اپل کی کلائی میں وہ بریسلیٹ دیکھا جسے وہ بار بار چھو کر دیکھ رہی تھی۔ ہاں، مجھے افسوس ہے کہ اتنے دن میں نے اسے خود سے دور رکھا۔ اپل نے پیار سے اپنی کلائی میں بندھا وہ بریسلیٹ دیکھا۔ مجھے خوشی ہے۔ شیر دل اور اپل اب فلیٹ سے نکل رہے تھے جب شیر دل کی نظر ایک طرف گئی۔ ارے وہ دیکھو، لو برڈز، شیر دل نے کہا تو اپل نے ایک طرف نائل اور زینیا کو دیکھا جو اتنی ٹھنڈ میں ایک ہاتھ میں کپ پکڑے واک کر رہے تھے اور جانے کیا بات کر رہے تھے جس پہ نائل بہت نرمی سے مسکرا رہا تھا۔ نائل مسکراتا بھی ہے، اپل نے تلخی سے سوچا تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر ٹھنڈی برف سی ہو گئی تھی جبکہ زینیا اور نائل بھی ان کو دیکھ کر رکے تھے۔ شیر دل نے ہاتھ ہلا کر انہیں وہیں رکنے کا کہا تھا جبکہ اپل یوں ہی پتھر بنی کھڑی رہی۔ شیر دل نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آئی اور زبردستی شیر دل کے ساتھ چلنے لگی۔ وہاں نائل کا بھی رنگ اڑا تھا، ایک تو اپل پھر شیر دل، یہ کیا کر رہے ہیں ساتھ؟ اور پارٹنر کیسی ہو؟ شیر دل نے زینیا سے کہا تھا، تب زینیا نے نائل کا بازو تھام کر کہا تھا۔ بہت خوش ہوں، تم بتاؤ ادھر کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ زینیا نے سوال کیا تھا جبکہ نائل یوں ہی بے نیاز کھڑا رہا، دانستہ نہ وہ اپل کو دیکھ رہا تھا نہ شیر دل کو، جبکہ اپل خود کو کافی مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم بریرہ کی پارٹی میں آئے تھے۔ تم دونوں ساتھ؟ ہاں، ہم پڑوسی ہیں نا۔ شیر دل نے پڑوسی پہ خاصا زور دیا تھا جس پہ نائل نے طنزیہ نظروں سے شیر دل کو دیکھا تھا۔ اچھا، اور تم سناؤ اپل کیسی ہو؟ زینیا نے بے تکلفی سے کہا تھا جس پہ اپل گڑبڑائی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ اپل نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ نائل کی محبت سے فرصت ملے تو میں اپنے بارے میں سوچوں نا کہ میں ٹھیک ہوں بھی کہ نہیں۔ زینیا کی بات میں طنز نہیں تھا مگر اپل کو یہ طنز سا محسوس ہوا تھا۔ آپ واقعی خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ان کی محبت نصیب ہوئی، ورنہ کتنی بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ ہوتی ہوئی بھی تنہا ہی رہتی ہیں۔ اپل نے شکوہ کرتی نظروں سے نائل کو دیکھا تھا جو بے رخی سے دوسری طرف چہرہ کیے لا تعلقی سے کھڑا تھا۔ اپل نے بے خیالی میں اپنے ہاتھ پہ بندھے بریسلیٹ کو پکڑا تھا جس پہ زینیا کی نظر گئی۔ ارے کتنا خوبصورت ہے! زینیا نے اپل کے ہاتھ کو تھام کر بریسلیٹ کو دیکھا۔ یہ میں نے پہلے کہیں دیکھا ہے، زینیا نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ ارے شیر دل، یہ تمہارے پاس تھا اس دن؟ ہاں، میں نے دیا اپل کو، شیر دل نے سنجیدگی سے نائل کو دیکھ کر کہا جیسے نائل کی بے بسی پہ ہنس رہا ہو، پھر اپل کی طرف دیکھ کر بولا، مذاق کر رہا ہوں، یہ اپل کا ہی ہے، بس ڈبہ میری گاڑی میں رہ گیا تھا، تبھی زینیا نے دیکھا تھا۔
شیردل نے جھوٹی وضاحت دی۔ جی، اپل نے گھڑی پر دیکھا۔ آئی تھنک ہمیں چلنا چاہیے شیردل، ہم نے ان کو ڈسٹرب کر دیا۔ اپل کا اب ادھر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہاں بالکل، ویسے بھی میں نائل سے بات تو کر نہیں رہا، زینیا سے بات ہو گئی تو چلو چلتے ہیں۔ شیردل نے سنجیدگی سے نائل کو دیکھ کر کہا۔ کیوں؟ نائل سے کیوں بات نہیں کر رہے؟ زینیا نے الجھے انداز میں کہا تھا۔ میں نے انہیں کام دیا ہے، نہ کیا تو ان سے تو واسطہ ختم ہے ہمارا، یاد ہے SSP صاحب؟ 1 ہفتہ۔ شیردل نے جتاتی نظروں سے نائل کو دیکھ کر کہا تھا، اور پھر اپل اور شیردل وہاں سے چلے گئے۔ یہ کون سا کام ہے نائل؟ زینیا نے ان کے جانے کے بعد پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بکواس کر رہا تھا۔ نائل کا لہجہ تیز تھا، پھر احساس ہونے پہ نرمی سے بولا۔ ہو گیا شوق پورا تمہارا، چلیں اب اوپر؟ ہاں چلیں، زینیا نے اس کا بازو تھام کر کہا، پھر بہت پراسرار سے وہ مسکرائی تھی۔ تم شیردل کو وہاں لے کر کیوں گئی تھی؟ کیوں، آپ کو جیلسی ہو رہی ہے؟ سوچ ہے تمہاری، مگر وہ چلاک ہے، اسے بھنک بھی پڑی نا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اپل۔ مجھے کیا چھوڑیں گے آپ خود جانتے ہیں آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ آپ جانتے ہیں میری دوست کے پاس اس رات کے سارے ثبوت پڑے ہیں، جس رات میں نے اسے کال نہ کی نا، اس کی اگلی صبح خبروں میں سب کچھ آ جائے گا۔ اس لیے تو خاموش ہوں، مگر اب میں ڈگمگا رہا ہوں اپل۔ اس وقت سے ڈرو جب میرے دل سے سارا ڈر ختم ہو جائے گا اور تم پچھتاؤ گی۔ وہ ہر لفظ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ نائل کل رات سے ڈر رہا تھا زینیا کے لیے وہ کتنا پوزیسو تھا، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی۔ اپل بھی نام کی صحیح مگر بیوی تھی۔ اپل اسے بنا بتائے کیسے کسی اور کے ساتھ گھوم پھر سکتی تھی؟ یہی بات سوچ سوچ کر نائل کو غصہ آ رہا تھا، مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اپل نائل کے اڑے رنگ دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ یہ بریرہ کی پارٹی کے اگلے دن کی رات کی بات تھی، جب وہ سستی سے سوئی پڑی تھی، کیونکہ آفس سے آ کر وہ بہت تھک گئی تھی۔ نیند میں اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ نائل اسے کالز کر رہا تھا۔ نائل کا یہ معمول تھا کہ آفس سے فری ہو کر سیدھے عبدالقدوس کو اس کے گھر چھوڑ آتا تھا، تاکہ اسے پتہ نہ چلے کہ وہ گھر نہیں کہیں اور جاتا ہے۔ عبدالقدوس کو چھوڑنے کے بعد وہ اپل کے گھر آ کر تھوڑا بہت وقت اپل کے ساتھ گزارتا تھا، تاکہ اس کا منہ بند رکھا جا سکے۔ مگر کشمیر سے آج دوسرا دن تھا، مگر اپل پہلے کی طرح نہ فون کر کے ضد کر رہی تھی، نہ کوئی ضد۔ تبھی نائل نے آفس سے نکلتے ہی اسے کال کی، مگر اپل نے وہ ریسیو نہ کی تو نائل سیدھا زینیا کے پاس چلا گیا۔ مغرب کے وقت وہ آرام کر رہا تھا جب اپل کی کال آئی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اس کی آنکھ اسی کال سے کھلی تھی۔ ہیلو، کیا ہے؟ آپ کو کہا ہے نا آپ نے پہلے ادھر آنا ہے، پھر تم نے میری کال ریسیو نہیں کی۔ 10 منٹ میں ادھر نہ پہنچے تو 15 منٹوں میں وہاں پہنچ جاؤں گی، اپل سختی سے کہتی ہوئے فون بند کر گئی، جبکہ نائل پھرتی سے اس کے پاس پہنچا تھا۔ اپل پہلے اس کے انتظار میں نیچے کھڑی تھی، وہ کہیں باہر چلنے کا موڈ بنائے ہوئے تھی۔ نائل کے یہاں پہنچنے پر ہی اس کی مکار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ جانے کیوں نائل کو مات دے کر اسے کیسی انجانی خوشی ملتی تھی۔ وہ نائل کو جھکا کر اس کی بے بسی پہ ہنسا کرتی تھی اور دل سے خوش بھی ہوتی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو نائل کو ٹریک سوٹ میں دیکھ کر مسکرائی۔ تو جم کا بہانہ کر کے آئے آپ اپنی اس چہیتی سے؟ کہاں جانا ہے؟ نائل نے اس کو نظر انداز کرتے پوچھا تھا۔ وہیں جہاں آپ اور زینیا بہت شوق سے کھانا کھاتے ہیں۔ اپل کی ایک اور بات سن کر اس نے گیئر کو مضبوطی سے جگڑتے ہوئے یو ٹرن لیا تھا، جیسے یہ گیئر نہیں اپل کی گردن ہو۔ گاڑی اس بڑی سی شاہراہ پر دوڑ کر اس چھوٹے سے فوڈ آؤٹ لیٹ پر آ رکی تھی۔ نائل گاڑی بند کر کے اترا تو اپل بھی نیچے اتری تھی۔ گاڑی کی ریموٹ سے گوڑی لاک کرتے ہوئے وہ دونوں آؤٹ لیٹ میں داخل ہوئے۔ نائل تو خاموش ہی تھا، جبکہ اپل اس آؤٹ لیٹ کو جائزانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کافی اچھی جگہ ہے، اپل کے کہتے ہی نائل جو کب سے خاموش بیٹھا تھا، اب اس نے شیردل کے بارے میں سوال کیا تھا کہ وہ کیوں تھا اس کے ساتھ۔ نائل نے دانستہ اسے یہ نہ بتایا تھا کہ وہ ان کی شادی کے بارے میں جانتا تھا۔ اپل کو پتہ چلتا کہ شیردل جانتا ہے تو اپل اور شیردل مل کر کچھ بھی ایکسٹریم سٹیپ لے سکتے تھے۔ تبھی یہ بات گول کر کے نائل نے اپل کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اپل اسی بدتمیزی کے ساتھ اسے بلیک میل کرتے ہوئے خاموش کرنے پر ہنس پڑی۔ جب نہیں کر سکتے باتوں میں مقابلہ تو میرے سے بات پہ بات لڑا نہ کریں، اپل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا تھا، جبکہ نائل نے غصے سے اس کا ہاتھ پرے کیا۔ پرے کرو اپنا ہاتھ اور بتاؤ کیا منگوانا ہے؟ نائل نے رکھائی سے مینیو اٹھا کر دیکھتے کہا تھا۔ اپل نے آرڈر نوٹ کروایا، پھر یہاں وہاں دیکھتے کچھ اور ہلکی پھلکی باتیں ہوئیں۔ اب کھانا کھایا جا رہا تھا۔ نائل نے کھانا کم کھایا تھا کیونکہ اسے پھر زینیا کے ہاتھ کا کھانا بھی کھانا تھا۔ اپل کو تو احساس توہین نے آ گھیرا تھا۔ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ جانتی ہوئی بھی اس نے کن نظروں سے نائل کو دیکھا تھا، جو نوالا منہ میں لیتے ہوئے چونکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں باہر کھانا کم کھاتا ہوں۔ میں جانتی ہوں۔ نائل نے دانستہ ایسا بہانہ بنایا جس سے تلخی نہ ہو سکتی تھی، مگر اپل بھی کہاں کم تھی۔ دانت چبا کر اپل نے پھر کھانا شروع کیا۔ جیسے تیسے کھانا ختم ہوا تو نائل نے بل پے کیا۔ وہ گاڑی سے فلیٹ آ رہے تھے کہ اپل نے پھر ضد کی، مجھے آئس کریم کھانی ہے، دیر ہو گئی ہے، آج رات آپ میرے ساتھ رہیں گے، اپل نے کہا تو نائل نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ کیوں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟
تم جانتی ہو، میں بس یہ جانتی ہوں کہ آپ کو بس زینیا کی پرواہ ہے، مگر میں بھی اپل ہوں، یہ یاد رکھیں۔ اپل نے غصے سے اپنا پرس کاندھے پہ ڈالا تھا اور گاڑی سے اتری تھی۔ اندر آؤ اپل، نائل نے غصے سے کہا تھا، جبکہ اپل یوں ہی دروازہ بند کر کے گاڑی سے دور جانے لگی۔ نائل نے اسٹیئرنگ پہ مکہ مارا اور پھر دروازہ کھول کر وہ گاڑی سے اترا اور بھاگتے ہوئے اپل کا بازو پکڑا۔ تمہاری حیثیت بھی بن جائے گی اپل، مجھ پہ یقین تو کرو۔ میں کوئی وہ پرائز نہیں ہوں جو بچوں کو ریس میں 5th 6th آنے پہ دیا جاتا ہے۔ اپل نے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوایا تھا۔ Not a consolation prize. Basically, I am first one, so if you care about me, you want to be with me, my status should be the above all else in your life. تمہیں کیوں لگتا ہے تم اہم نہیں ہو؟ نائل نے اسے نرمی سے کہا۔ آپ نے میری پہلی فرمائش پہ ہی مجھے یوں ٹکا سا جواب نہ دیا ہوتا، وہ کہتی راستے پہ چلنے لگی۔ اپل واپس آؤ ورنہ میں واقعی چلا جاؤں گا، نائل نے غصے سے کہا تھا، جبکہ وہ بنا مڑے یوں ہی اس روڈ پر چلنے لگی۔ اس علاقے میں ہلکی پھلکی چہل پہل تھی، تبھی گاڑیاں اور پاس بنی دکانوں کے آس پاس کھڑے لوگ ان کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تبھی نائل بنا کچھ اور کہے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی موڑ کر چلا گیا، جبکہ اپل، جسے ابھی بھی امید تھی کہ وہ اسے منائے گا، اسے اپنائیت کا احساس دلائے گا، اپل نے مڑ کر دیکھا تو اب وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ بس یہی تھی اہمیت۔ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی اور گرم گرم پانی اس کی آنکھوں کے کٹوروں میں بھر گیا تھا۔ تبھی وہ پاس بنے کیفے میں گھس گئی۔ لیڈیز ریسٹ روم کا پوچھ کر وہ اب سنک کے سامنے کھڑی تھی، ٹھنڈے پانی کے چھناکے منہ پہ مار کر اب وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ نائل بیچ روڈ میں اسے تنہا چھوڑ گیا تھا۔ یہ اہمیت ہے اس کی۔ وہ بے یار و مددگار یوں ہی اس ریسٹ روم میں کھڑی تھی، ٹوٹی بکھری ہوئی۔ وہ ہمیشہ خود کو سمیٹ لیتی تھی، اب بھی اس نے خود کو سمیٹ لیا تھا۔ اب وہ ریسٹ روم سے خود کو گھسیٹ کر باہر آئی تھی اور ایک کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ اس نے لاتے کا آرڈر دیا اور پھر وہ اپنی انہی سوچوں میں غلطہ رہی، اس بات سے انجان کہ کوئی جوس پیتے ہوئے اسے بہت دلچسپی سے دیکھ رہا ہے۔ نائل آپ کہاں چلے گئے تھے؟ زینیا نے دروازہ کھولا تو ٹریک سوٹ میں ملبوس نائل تھکا ہوا اندر آیا۔ بس کسی کام سے چلا گیا تھا، پھیکے سے انداز میں نائل نے کہا۔ آپ چلیں فریش ہو جائیں، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ زینیا کی بات سن کر نائل پھیکا سا مسکرایا اور کمرے میں چلا گیا۔ زینیا کچن میں آئی کھانا گرم کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ نائل ابھی اپل کے ساتھ کھانا کھا کر آیا ہے، مگر وہ اسے کچھ نہ کہہ سکی، کہنا بنتا ہی نہیں تھا۔ ایکسکیوز می، لاتے ختم کرنے کے بعد وہ یوں ہی کھوئی ہوئی بیٹھی تھی جب ویٹر نے اسے مخاطب کیا۔ ویٹر نے اسے ایک رومال دیا اور یوں ہی چلا گیا۔ اپل حیران ہوئی، یہ سفید رومال تھا جس کو وہ الجھی نظروں سے دیکھ کر اسے کھولنے لگی۔ اندر کوئی پیغام تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی ہوٹل میں تنہا۔ اپل نے پیغام پڑھتے ادھر ادھر دیکھا۔ ہوٹل میں لوگوں کا رش تھا۔ وہ ایک ایک چہرہ دیکھ رہی تھی، مگر انہی میں ایک شناسا چہرہ تھا جو اسے ہی دیکھتے ہوئے جوس پی رہا تھا، جسے دیکھ کر اپل کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی اور وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ اور اتنا ہینڈسم انٹیلیجنس پولیس آفیسر کیوں ادھر اکیلا بیٹھا ہے؟ اپل اپنے چہرے پہ زبردستی مسکراہٹ لائی تھی اور اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ کچھ دیر پہلے اکیلا نہیں تھا، کوئی ساتھ تھی۔ اس نے بدتمیزی کی تو میں نے اسے بھگا دیا، اس نے کہا تو اپل حیران ہوئی۔ بدتمیزی؟ یس، شی پرپوزڈ میرج، شیر دل نے اترا کر کہا، پھر کہا کہ شی لوز می۔ اتنی بدتمیزی تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ شیر دل کی بات سن کر اپل ہنسی تھی۔ سیریسلی؟ ہاں بھائی، ویسے تم نے مجھے جواب نہیں دیا، تم یہاں اکیلی کھوئی کھوئی سی۔ شیر دل نے اب جوس کا گلاس ٹیبل پہ رکھا تھا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوتے کہا۔ تبھی اپل کو نائل کی وہ باتیں یاد آئیں، وہ رویہ اور وہ انداز جو اپل کا دل چیر لیتا تھا۔ شیر دل نے اس کے چہرے کا زرد رنگ دیکھا، تبھی پیار سے بولا، باہر سے ہم سب خوش دکھنا چاہتے ہیں اپل، زندگی سے مطمئن، مگر ہر کسی کی خوشی کے پیچھے ایک بہت بڑا غم چھپا ہوتا ہے۔ شیر دل کی بات سن کر اپل سنبھلی تھی۔ تو میں یہ سوچ کر خوش ہو جاؤں کہ دنیا میں اور لوگ بھی بہت دکھی ہیں؟ اپل نے ہنس کر شیر دل کی بات کا مذاق اڑایا تھا۔ ایسا کہہ سکتی ہو، شیر دل نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تو تمہاری خوشی کے پیچھے کون سا غم چھپا ہے شیر دل؟ اپل نے موقع پہ بات کی تھی، جس پہ شیر دل جو کرسی پہ ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھا تھا، تھوڑا آگے ہو کر اپل کے قریب ہو کر رازداری سے بولا تھا، یہ جاننے کے لیے تمہیں میرا تھوڑا اور قریب آنا پڑے گا۔ شیر دل کی ذومینی بات سن کر اپل مسکرائی۔ اب اور قریب نہیں آ رہی، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اٹھی تھی اور باہر آنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ وہ گھر سے نائل کے ساتھ آئی تھی۔ کیسے نائل اتنی رات کو اپل کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا؟ اپل کی آنکھیں نم ہوئیں، مگر وہ کمزور نہیں تھی، پہلے بھی وہ راتوں کا سفر کرتی رہی تھی۔ تبھی ہوٹل سے باہر آ کر وہ کیب بلانے لگی۔ ایک تو ٹھنڈ، اوپر سے رات۔ اپل تیز تیز موبائل پہ انگلیاں چلا رہی تھی جب پیچھے سے کوئی چلا آیا تھا۔ ہے ایکسکیوز می، وہ شیر دل تھا جو اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ آئی ہوپ آپ کا گھر یہاں سے بہت دور ہو۔ وائی؟ گھر جتنا دور ہوگا اتنا قریب آنے کا وقت ملے گا مجھے، اگر آپ مجھے آپ کو گھر چھوڑنے کی اجازت دیں تو۔
شیر دل کا انداز ایسا ہی تھا کہ اپل انکار نہ کر پائی۔ اگلے پل وہ دونوں اسلام آباد کی سڑک پر بھٹکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ شبنم کے قطرے گاڑی پر نمایاں تھے، سنسان راستے، تنہائی، اس پہ عاطف اسلم کی آواز۔ وہ لمحے، وہ باتیں، کوئی نہ جانے، وہ بھیگی راتیں، وہ برساتیں، وہ بھیگی بھیگی یادیں، نہ میں جانوں نہ تو جانے، کیسا ہے موسم کوئی نہ جانے، کہیں سے یہ خزاں آئی۔ اور برا ہوا اس خزاں کا کہ اس کے آنے سے گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور گاڑی جھٹکے سے بند ہوئی۔ اندر بیٹھے شیر دل اور اپل جھٹکا کھا کر سنبھلے تھے۔ میں دیکھتا ہوں کیا ہوا ہے۔ شیر دل نے اپل کو ریلیکس کیا، پھر وہ گاڑی سے اترا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اندر جھانکا۔ ٹائر برسٹ ہو گیا ہے، رات بھی کافی ہو گئی ہے، تمہارا یہاں بیٹھنا سیف نہیں، آؤ ہم پیدل فلیٹ تک چلتے ہیں۔ ابھی اتنی ٹھنڈ میں؟ شیر دل کی بات سن کر اپل کو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ وہ ٹھیک ہے کہ تمہارے ساتھ بیچلر پولیس والا ہے، مگر یہ علاقہ ہی دیکھو کتنا سنسان ہے، پھر میرے پاس گن بھی نہیں ہے، 3 کلومیٹر آگے ہی ہے فلیٹ۔ شیر دل کی بات سن کر اپل کو خوف آیا۔ کیا تمہارے پاس گن بھی نہیں؟ کیسے پولیس والے ہو تم؟ مجھے پتہ تھا کیا کہیں سے خزاں آئے گی اور گاڑی کا ٹائر پھٹ جائے گا، شیر دل نے جلے بھلے انداز میں کہا تو اپل سر جھٹک کر گاڑی سے باہر نکلنے لگی تھی۔ اور گاڑی؟ میں نے اپنی چیلوں کو فون کر دیا، واکر سیٹ کروا لیں گے، تم اس کی فکر نہ کرو۔ گرم گرم نوالوں کو ٹھنڈا کرتی ہوئی زینیا آہل کو کھانا کھلا رہی تھی۔ عام دنوں میں نائل جتنا کھانا کھاتا تھا آج اس سے زیادہ کھایا تھا۔ زینیا نے اس کی پسند کی دال مکھنی بنائی تھی جسے گارلک نان کے ساتھ نائل بہت مزے سے کھایا کرتا تھا۔ ٹریک سوٹ تبدیل کر کے نائل نے اب بلیک ٹراؤزر پہ سادی نیلی شرٹ پہنی تھی جس کی تنگ سلیو سے نائل کے مسل صاف نمایاں ہوتے تھے۔ چوڑے کاندھے، کھلا سینہ، بے شک نائل کی جسامت قابل دی تھی، پھر اس کی سنجیدگی تو اس کی پرسنالٹی کو اور بھی زیادہ نکھار دیتی تھی۔ وہ یوں ہی مزے سے کھانا کھاتا رہا۔ کھانا کھانے کے بعد اب چائے پینے کے لیے صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا، پاؤں کینچی کی طرح ٹیبل پہ رکھے وہ نہ جانے کون سی سوچوں میں گم تھا، وہی بے نیاز انداز۔ نائل کچھ ہوا ہے کیا؟ زینیا کچن سے 2 مگ ٹرے پہ رکھ کے لائی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، نائل نے مگ تھامتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ پھر زینیا نے ٹرے ٹیبل پہ رکھا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نائل نے صوفے کی ٹیک پہ اپنا الٹا بازو پھیلایا ہوا تھا جس پہ زینیا سر رکھے اب اسے دیکھ رہی تھی اور اپنے مگ سے چائے کی چسکی لیتے بولی، نائل شیر دل کے ساتھ کچھ ہوا ہے کیا؟ نائل جو چائے کا سپ لے رہا تھا شیر دل کے نام سن کر خود کو سنبھالنے لگا۔ نہیں تو، کچھ کہا ہے اس نے؟ نہیں تو، وہ کل عجیب باتیں کر رہا تھا تب بھی پوچھا۔ اچھا والا دوست ہے میرا، کوئی شکایت ہو تو مجھے بتائیے گا، ایسے کان پکڑوں گی نا خود ہی سدھر جائے گا، زینیا نے ہنس کر نائل سے کہا تھا، جبکہ نائل سنجیدگی سے زینیا کی بے حد خوبصورت ہنسی کو دیکھتی ہوئی کھو سا گیا۔ یہ لڑکی اللہ جانے کس نیکی کے بدلے میں اس کی زندگی میں آ گئی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا، تبھی ایک نرم مسکراہٹ نے نائل کے چہرے پہ احاطہ کیا۔ زینیا نے وہ مسکراہٹ نوٹ کی۔ یہ کیا تھا؟ زینیا نے اس کے بازو سے سر اٹھا کر دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کیا؟ نائل انجان ہو گیا۔ یہ آپ مسکرائے کیوں؟ کب؟ ابھی؟ اچھا وہ۔ نائل نے اب اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی، پھر سنجیدگی سے بولا، کچھ نہیں، اتنی پیاری سی بیوی کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں۔ جھوٹ؟ سچی؟ چلے مان لیتے ہیں۔ زینیا نے چائے کی چسکی لی۔ مگر یہ یاد رکھیں شیر دل دوست سے زیادہ میرا بھائی ہے، مجھے پتہ چلا نا کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کوئی اور لڑکی ہے تو لحاظ نہیں کرے گا آپ کا۔ زینیا نے ہنستے ہوئے چائے کا ایک اور گھونٹ لیا جبکہ نائل کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ پھر زینیا نے یوں ہی ہنستے ہوئے کہا، ویسے اگر شیر دل کو پتہ چل جائے کہ میں نے اسے اپنا بھائی کہا ہے تو صدمے سے ہی مر جائے گا۔ نائل زینیا کی بات پہ نرمی سے مسکرایا۔ میری مسکراہٹ کے پیچھے ہمیشہ تم ہی رہو گی زینیا، تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ نائل نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا تھا۔ جانتی ہوں، میں تو یوں ہی مذاق کر رہی تھی۔ زینیا نے اس کا ہاتھ اپنے گال پہ رکھ کر محبت کا یقین دلایا تھا۔ محبت کا یقین دلانا ایک جاندار کے لیے سانس لینے جیسا ہوتا ہے۔ اب محبت کا یقین دلانا محض ہاتھ پکڑنا نہیں، خیال رکھنا، عزت کرنا بھی محبت کا احساس دلانے جیسا ہوتا ہے۔ رات اکیلی ہے، ویران سنسان علاقے پر بس تنہائی کی حکومت ہے۔ ایک طرف گھنا جنگل، دوسری طرف تحد نظر سوسائٹی کی لمبی باؤنڈری ہے، اور ان دونوں کے درمیان یہ بھیگی سنسان سرمئی روڈ ہے جس پہ یہ 2 نفوس ہلکے ہلکے قدم اٹھاتے ہوئے چل رہے ہیں۔ ان کی منزل دور تھی، سردی بھی بہت تیز تھی، تبھی اپل اپنے بازو سے ہلاتے ہوئے اپنی منزل کی طرف چل رہی تھی۔ شیر دل نے نوٹ کیا تھا کہ اپل کو واقعی سردی لگ رہی تھی، تبھی اس نے چلتی ہوئی اپنی جیکٹ اتاری تھی اور بنا اپل کو مخاطب کیے اس کے کاندھے پر وہ جیکٹ رکھی تھی۔ فی الحال دونوں خاموشی سے راستہ پار کر رہے تھے۔ اپل کو واقعی سردی کا احساس بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ اسے کہاں پتہ تھا کہ اسے پیدل گھر آنا پڑے گا۔ یہ تو شکر تھا کہ گاڑی فلیٹ سے دور صحیح، مگر اتنی دور بھی خراب نہیں ہوئی تھی کہ وہ دونوں پیدل ٹائم پہ فلیٹ نہ پہنچ جاتے۔
شیر دل نے جب اپل کے کاندھے پہ بہت اپنائیت سے جیکٹ رکھی تو اپل کو عجیب سے احساس نے گھیرا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب نائل بنجوسا کے سامنے واک کر رہا تھا۔ اپل کمرے کی کھڑکی سے نائل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نائل اس کے ساتھ کشمیر آ کر بھی خوش نہیں تھا، مگر وہ نائل کو چانس دینا چاہتی تھی۔ آخر کو وہ دونوں ہنی مون پہ آئے تھے۔ اپل کچھ سوچ کر مسکرائی۔ اس نے اپنی گرد لپیٹی شال کو اتار کر پھینکا اور بس دوپٹہ لے کر باہر چلی آئی اور نائل کے ساتھ واک کرنے لگی۔ اوف، کتنی ٹھنڈ ہے اور میں شال ہی بھول کر آ گئی۔ اپل نے جان بوجھ کر نائل کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ وہ اس کے اشارے سمجھے۔ یہ آئیڈیا اپل نے نہ جانے کون سی لو بجٹ فلم سے ہی سوچا تھا کہ وہ ٹھنڈ کا بہانہ کرے گی اور نائل اسے اپنی جیکٹ اتار کر پہنا دے گا، مگر نائل یوں ہی خاموش رہا۔ اس کے چہرے پہ ذرا حرکت نہ ہوئی تھی، جس پہ اپل کا دل برا ہوا تھا۔ ہم ساتھ ہنی مون منانے آئے تھے، مگر آپ تو اکیلے ہی انجوائے کر رہے ہیں۔ اپل نے لاکھ کوشش کی کہ وہ کوئی طنزیہ جملہ نہ کہے، مگر نائل کو دیکھ کر جانے کیوں وہ نہ چاہتی بھی تلخ ہو جایا کرتی تھی۔ تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے میں تمہارے قریب نہیں آتا، نائل رکھائی سے کہتا ہوا اپنی چہل قدمی میں گم رہا۔ سردی واقعی بہت تھی، تبھی وہ اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے گم سم اپنی واک میں مگن تھا۔ اس نے تو اپل کی موجودگی بھی فراموش کر ڈالی تھی۔ نائل نے اپل کو دیکھنا تک گوارا نہ کیا تھا۔ اپل آخر کیوں نہ بھڑکتی، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنا غصہ دبایا اور نرم لہجے میں نائل سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی۔ نائل، ایک بات کہوں؟ پلیز اپل، مجھے تنگ نہ کرو، جاؤ یہاں سے، نائل نے چڑھ کر بے رخی سے کہا تھا۔ اس سے تو اپل کو آگ ہی لگ گئی تھی، تبھی اس نے نائل کے بازو کو تھام کر روکا تھا۔ نائل نے چڑھ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ اپل؟ میں یہاں آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے لائی تھی نائل، مگر آپ میرے قریب آنا ہی نہیں چاہتے۔ اپل کو بہت شدید ٹھنڈ کا احساس ہو رہا تھا۔ اپل کی آواز میں تیزی تھی، تبھی نائل نے کہا، تمہیں احساس ہے تمہارا لہجہ کتنا توہین آمیز ہے اپل، مجھے عادت نہیں ایسی کسی کی باتیں سننا۔ نائل نے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑا کر اس کا ہاتھ تلخی سے جھٹکا تھا۔ میں یہاں آپ کے لیے آئی ہوں کہ آپ میرے ساتھ کچھ وقت گزاریں۔ میں شال رکھ کر آئی ہوں، آپ کو اشاروں میں بتا رہی ہوں کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، کوئی جیکٹ پہنائیں، کوئی احساس کرے میرا، مگر آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں۔ نائل، آپ بے حس ہیں، اپل نے چلا کر کہا تھا۔ او پلیز، میں یہ ٹین ایجرز والے چونچلے نہیں کرتا اپل، تم بچی نہیں ہو، ٹھنڈ لگ رہی ہے تو اندر جاؤ، میرا موڈ نہ خراب کرو، نائل نے غصے سے کہا۔ پھر مڑ کر اپنی واک میں اکیلے چل نکلا، جبکہ اپل وہیں بے بسی سے نائل کو جاتا دیکھتی رہی۔ نائل پتھر تھا، پتھر موم ہوا ہے کیا کبھی؟ اور ایک یہ شیر دل تھا جو بنا کیے اس کا خیال کرتا تھا، اپنائیت ظاہر کرتا تھا۔ اپل یوں ہی شیر دل کے چہرے پہ پھیلے اطمینان کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ بہت خوش ہو، اسے اپل کا ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہو۔ اپل کو تو شیر دل کا ساتھ اچھا لگتا تھا، وہ جانتی تھی، مگر ماننے سے ڈر رہی تھی۔ نائل کا خیال آتی اسے جانے کیا ہوتا، وہ یکسر بدل جاتی، پھر شیر دل کے لیے وہ کچھ سے کچھ بن جاتی۔ کبھی اس نے سوچا تھا کہ کوئی اسے اس قدر اپنائیت دے گا جیسے شیر دل دیتا تھا۔ شیر دل جیسا دوست شاید اسے کبھی ملا ہی نہ تھا، تبھی وہ اس کے ساتھ اچھا محسوس کرتی تھی۔ شیر دل نے یوں ہی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اپل کو دیکھا، دونوں کی نظریں ٹکرائیں تو اپل کو بے ساختہ ہنسی آ گئی، جبکہ شیر دل چلتے چلتے رکا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اپل یوں ہی اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہنسی دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تم ویسے ہی ہنس رہی ہو جیسے میرے موٹو گھنگریالے بالوں والے دوست پہ سب ہنسا کرتے تھے، شیر دل نے یوں ہی خفگی سے کہا تھا۔ ارے نہیں، میں یہ سوچ کر ہنس رہی تھی کہ تم اچانک اتنے خاموش کیوں ہو گئی۔ اپل نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ ہاں، میں یہ پل خاموشی سے انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ شیر دل کی منہ سے ایسی بات کی وہ شاید توقع نہیں رکھتی تھی۔ واقعی؟ ہاں، تنہائی اور خاموشی سے مجھے چڑ ہو گئی ہے اپل، مگر آج اس پل میں چاہتا ہوں یہ خاموشی ہم دونوں کے ساتھ ہی یہ 2 کلومیٹر کا سفر طے کرے۔ اس سفر کی خاموشی شاید مجھے تا حیات یاد رہے۔ شیر دل کی سنجیدہ بات کو مکمل نظر انداز کرتے اپل حیرت سے چلائی۔ کیا ابھی بھی ہم بس 1 کلومیٹر ہی چلے ہیں؟ ہاں، شیر دل نے گھڑی پہ وقت دیکھا۔ 10:30 بج رہے تھے، تبھی وہ نرم مسکراہٹ سے ہنس کر بولا، بس 11 تک پہنچ جائیں گے۔ یعنی آدھا گھنٹہ اور چلنا پڑے گا؟ اپل نے بے بسی سے پوچھا تھا۔ کیوں بیزار ہو رہی ہو؟ تو میری کمپنی اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ شیر دل یوں ہی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آہستہ آہستہ قدم آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے اپل کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اچھا تو لگ رہا ہے، پر خاموش تو نہ رہو نا، کوئی بات کرو، سفر کا کیا ہے، یوں ہی کٹ جائے گا سفر ساتھ چلنے سے۔ آخری جملہ سر میں گاتے ہوئے اپل نے کہا تھا۔ چلو پوچھو، کیا بات کروں؟ شیر دل نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کیا یار، تم مجھ سے ملنے سے پہلے تو اتنے سنجیدہ نہیں ہوا کرتے تھے، پھر یہ اچانک تمہیں کیا ہوا؟ جس دن تم نے مجھے اپنے موٹو دوست کا بتایا نا، تب سے ہی تم بہت سنجیدہ ہو گئے ہو۔ اپل اور وہ ساتھ تو چل رہے تھے، مگر ان کے درمیان میں فاصلہ تھا جو میلوں سا محسوس ہوتا تھا۔ شاید میرا ذہن اسی دوست میں اٹکا ہوا ہے، شیر دل نے کھوئی ہوئی انداز میں کہا تھا۔ تو موقع بھی ہے، دستور بھی، آج مجھے اپنے دوست کی کہانی سناؤ نا، وقت ہی کٹ جائے گا۔ اپل کے کہنے کے بعد شیر دل نے منہ سے گرم سانس خارج کیا تھا اور اسے بتانے لگا۔ تمہیں پتہ ہے،
وہ میرا دوست اپنی سوتیلی ماں کی ڈانٹ کھا کھا کر اتنا لو کانفیڈنٹ ہو چکا تھا کہ اپنی عمر کے دوسرے لڑکوں سے بھی بات نہ کر پاتا تھا، مگر خدا کی قدرت ہے کہ کالج میں ایک لڑکی کی طرف وہ مائل ہونے لگا تھا، لڑکی بھی ایسی جس کے چرچے تمام کالج کے اسٹوڈنٹس کی زبان پر تھے۔ میں نے اس دوست کو بہت قریب سے دیکھا ہے اپل، کالج کے بعد میں نے اسے بس اسی مقصد کو پورا کرتے دیکھا ہے کہ اسے اس لڑکی کے بہت قابل بننا ہے، مگر جس دن اس کے قابل ہو گیا وہ پھولوں کا بوکے لے کے اس لڑکی کے گھر پہنچا۔ وہ لڑکی کسی اور کی دلہن بنی کھڑی تھی۔ میں نے اپنے اس دوست کو وہاں ٹوٹتے دیکھا ہے اپل، مگر میں اس کو بھی داد دوں گا کہ اس دن اس کا ایثار آئے گا نہیں گیا تھا۔ میرا وہ موٹو دوست کتنا ہی لائق فائی کیوں نہ ہو، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا جس کے نکاح میں وہ لڑکی جانے والی تھی۔ آج وہ دونوں بہت خوش ہیں۔ اس دن میرا دوست جب مجھ سے شادی میں ملا تو وہ دونوں بھی وہاں موجود تھے، اتنے خوش کہ مجھے ان کی خوشی دیکھ کر حسد ہوا، مگر میرا وہ موٹا دوست ان کو دیکھ کر بھی کوئی بات اپنے منہ سے نہ نکال سکا سوائے اس دعا کے کہ اللہ ان دونوں کو ہمیشہ نظر بد سے بچائے، آمین۔ شیر دل کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، مگر وہ ایک سرور میں بولے جا رہا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے ایسی محبت میں ہارے لوگ بھی اتنی ہمت کے ساتھ جی سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے تو لوگوں کو محبت میں کمزور ہی پایا ہے۔ شاید، اپل نے کھوئی ہوئی انداز میں کہا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے سیکھ لیا کہ محبت کا نام ہمیشہ پانا نہیں ہوتا، محبت کا نام کھونا بھی ہوتا ہے۔ محبوب پہ حکومت کرنا صرف محبت کا نام نہیں ہے، محبوب کو بہتر راستے کی طرف موڑ دینا بھی محبت ہے۔ محبت ایسا جذبہ ہے جو باقی ہر جذبے کو پچھاڑ سکتا ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں کہ لوگ عشق میں سب جائز ہوتا ہے، اگر سبھی جائز ہو جائے تو وہ محبت کا بھرم کیسے رکھ سکتا ہے؟ محبت کے نام پہ اسٹاک کرنا، پیچھا کرنا، لوفرانہ حرکتیں کرنا، اغوا کرنا، یہ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت تو شفاف احساس ہے جو میرے اس دوست کو مل چکا۔ محبت کوئی گھسی پیٹی بالی ووڈ کی فلم تھوڑی ہے کہ مر کر محبت امر ہو گئی۔ محبت کوئی راستے میں پڑا بے ضرر سا پتھر نہیں جس سے محبوب کو ڈرا کر یا تکلیف پہنچا کر منوایا جائے کہ محبت قبول کرو۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے آج کی نسل کو دیکھ کر، جن کے لیے محبت بس ایک میسج رہ گیا ہے، میسج کا جواب ملا تو محبت شروع، میسج بلاک تو محبت ختم۔ محبت اتنا فضول جذبہ نہیں ہوتا، مجھے اس دوست نے سمجھا دیا۔ محبت تو وہ جذبہ ہے کہ اسے دیکھ لیا نا تو موت کا گمان ہونے لگتا ہے، جیسے موت کو دیکھ کر لوگ جینا چھوڑ دیتے ہیں نا، ایسی محبت دیکھ کر لوگ نفرت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھنڈ میں یوں ہی شیر دل جیبوں میں ہاتھ ڈالے سنجیدگی سے اپل کو محبت کی تعریف سنا رہا تھا، اور اپل مایوسی کی حد تک شرمندہ ہوئی جا رہی تھی۔ شیر دل کی باتیں تھی تو کڑوا سچ، تبھی اس کے پاؤں سست پڑ گئے۔ شیر دل، ایک بات پوچھوں؟ اپل نے نہ جانے کن خیالوں میں شیر دل سے پوچھا تھا۔ ہاں پوچھو۔ یہ محبت کیسے ہوتی ہے شیر دل؟ یہ احساس کیسے ہوتا ہے؟ محبت یہ نہیں اپل کہ کوئی آپ کو اچھا لگے اور آپ اس کو خوابوں کا شہزادہ سمجھ کر اس کے لیے سارے جہانوں کی اذیتیں رسوائیاں ہمیشہ کے لیے اپنے مقدر میں لکھ لیں۔ محبت کا احساس ایسا ہے کہ محبوب کو تکلیف ہو تو آپ کو بھی سکون نہ ملے۔ وہ کیا کہتے ہیں، چوٹ تجھے لگے تو درد مجھے ہوتا ہے۔ شیر دل یوں ہی نرمی سے ہنسا تھا۔ یہ باتیں محض گانوں میں، کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، مگر حقیقت میں ایسا جب محسوس ہو تو سمجھ لو تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ ویسے تمہیں کبھی محبت ہوئی؟ اپل نے سوچا، کیا واقعی اسے کبھی محبت ہوئی؟ نہیں، اسے تو نائل بس پسند تھا۔ کبھی اسے تکلیف دے کر اپل کو درد محسوس ہوا؟ نہیں۔ کبھی نائل نے اس کا درد محسوس کیا؟ نہیں۔ اپل نے تو محض انتقام کے نام پہ اس سے شادی کی، نائل نے محض اپل کی حقیقت منظر عام پہ نہ آنے کی وجہ سے اس سے شادی کی۔ مقصد کی شادیوں سے محبت کہاں وابستہ ہوتی ہے؟ اپل کا مقصد نائل کو اذیت دینا تھا، پھر وہ خود کیسے نائل سے محبت کی توقع رکھ سکتی تھی؟ نہیں، مجھے کبھی محبت نہیں ہوئی شیر دل، اپل نے اقرار کیا تھا، جس پہ شیر دل نرمی سے مسکرایا تھا۔ اپل نے اس کے چہرے پہ اطمینان دیکھا تھا، پھر اپل نے کچھ سوچ کر شیر دل سے پوچھا، تمہیں کبھی محبت ہوئی شیر دل؟ ہاں، میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھے محبت ہو چکی ہے۔ شیر دل کی آواز میں کمال کا غرور تھا۔ محبت کرنے والے کا غرور کرنا بنتا بھی ہے کہ محبت کا احساس ہر کسی پہ غالب نہیں ہوتا۔ پھر اچانک ان دونوں کی ہمراہ خاموشی آ گئی تھی، جس کے ساتھ چلتی بھی وہ فلیٹ کے بہت قریب آ گئے تھے۔ دور اب فلیٹوں کی ہلکی ہلکی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ یوں ہی خاموشی کے ساتھ ان گھروں کی قطار سے گزر رہے تھے جن کے باہر باغ بنے تھے۔ شیر دل کی نظر ایک شبنم میں بھیگے گلاب پہ ٹھہر گئی۔ وہ رکا، اپل نے اس کا رکنا نوٹ کیا۔ شیر دل نے اس گلاب کو بہت محبت سے دیکھتے ہوئے توڑا تھا، پھر اسے انگلیوں میں گھماتے ہوئے وہ اپل کی طرف آیا۔ تمہارے لیے۔ شیر دل نے پیار سے اس کی طرف پھول کا تحفہ بڑھایا۔ تم گلاب دینے کا مقصد سمجھتے ہو؟ اپل نے اس کے ہاتھ سے گلاب لیتے کہا تھا۔ گلاب محبت کی نشانی ہوتی ہے، تو کیا ہم میں محبت نہیں، دوستی والی محبت؟ شیر دل نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ دوستی والی محبت؟ اپل نے نرمی سے کہا تھا۔ یہ تو پہلی بار سنے، اور وہ فلیٹ کی طرف چلنے لگی۔ تو تم ہی بتاؤ ہمارے بیچ کیا ہے؟ شیر دل نے کہا تھا، جس پہ اپل چونک کر رکی تھی۔ شیر دل نے پھر اسے اپنائیت سے دیکھ کر کہا تھا، ہمارے بیچ دوستوں والی محبت ہے اپل۔
میری زندگی میں دوست بہت آئے مگر تمہاری جیسی محبت کرنے والی دوست مجھے کبھی نہیں ملی۔ شیر دل کی اپنائیت میں ڈوبی آواز پر اپل کا دل دھڑکا تھا۔ دل تو ہمیشہ سے یہ دھڑکتا تھا، پھر یہ احساس پہلی بار کیوں ہوا تھا؟ ایسا کچھ نہیں ہے شیر دل۔ اپل اسے نظریں چرا کر آگے چلنے لگی تھی۔ ارے تم دوست نہیں ہو کیا؟ جیسے میاں بیوی کے آپس میں محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں میں محبت ہوتی ہے، ویسی دو دوستوں میں بھی محبت ہوتی ہے۔ لڑکا لڑکی کے بیچ بھی دوستی والی محبت ہو سکتی ہے، جیسے میرے اور زینیا کی ہے۔ کیا تمہیں شک ہے میری اور زینیا کی دوستی والی محبت پہ؟ شیر دل یوں ہی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ سردی کی وجہ سے اس کی سانسوں سے نرم دھواں نکل رہا تھا۔ مجھے شک نہیں ہے شیر دل، مگر یہ محبت کا لفظ محض لفظ نہیں، یہ جب ہو جائے تو دشمن فاتح پڑھ لیتے ہیں۔ میں ابھی دشمنوں کو یہ موقع فراہم نہیں کرنا چاہتی۔ اپل کی آواز میں عجیب بے بسی تھی۔ یہی تو فرق ہے محبت اور نفرت میں اپل۔ دل میں نفرت کو جگہ دو تو سارا جہان تمہیں جلتا ہوا ملے گا، دشمن، فاسق، گنہگار، کافر۔ مگر تم دل میں محبت کو جگہ دو گی تو دیکھو، ہر چیز سے محبت چھلکتی محسوس ہوگی۔ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ دل میں نفرت کا پیڑ اگائے یا محبت کی بیل۔ وہ چلتے چلتے اب فلیٹ کے گیٹ پہ آ گئے تھے اور شیر دل رک گیا تھا۔ اپل بھی رکی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ ہمارا ساتھ بس یہیں تک تھا۔ کیوں؟ مجھے گاڑی ٹھیک کروانی ہے۔ چلو جیسے کہو۔ اپل مڑنے لگی جب شیر دل نے اسے بے ساختہ کہا، سنو، کہو۔ کاش تمہارا گھر یہاں سے بہت دور ہوتا، کسی دوسرے شہر میں، تمہیں گھر چھوڑنے کے بہانے کم از کم رات تو کٹ جاتی۔ شیر دل نے یوں ہی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے نرم مسکراہٹ سے دیکھ کر کہا تھا، آئی نو راتیں لمبی ہوتی ہیں، مگر لمبی راتوں کی بھی صبح ضرور ہوتی ہے۔ ویسے آپ کے ساتھ رات اتنی جلدی کٹ گئی، مگر اب شاید رات اور لمبی لگے۔ اپل کی آواز میں ایک دوستانہ پن سا تھا۔ ایسی بات ہے تو ہمیں یاد کر لیجئے گا، شاید آپ کی بے چینی کم ہو جائے۔ ویسے بھی میرا خیال ہے ہم نے یادیں ایسی بنا ہی لی ہیں بہت ساری جو تنہائی میں یاد کر کے آپ مسکرا سکیں۔ شیر دل کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اب دو تنہا لوگوں کے ایک بار پھر تنہائی کی دنیا میں کھو جانے کا وقت ہو گیا۔ اپل کہہ کر گیٹ عبور کر گئی۔ جب تک اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہوئی تھی، شیر دل اسے دیکھتا رہا۔ اس کے غائب ہوتے ہی شیر دل نے جیبوں سے ہاتھ نکالے۔ ہائے اللہ، اتنی ٹھنڈ! وہ دونوں ہاتھوں کو مسلتا ہوا بولا، اپل کو میرا خیال نہیں؟ اب فون نکال رہا تھا۔ ہاں فیض احمد، جلدی پہنچو ورنہ میری کلفی بن جانی ہے۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ایک سلیو لیس شرٹ کے اوپر اس نے لیدر کی جیکٹ پہن رکھی تھی جو اپل ساتھ لے گئی تھی۔ واپس فون جیب میں ڈال کر وہ تیز قدموں سے گاڑی کی طرف جانے لگا۔ اس کے چیلے گاڑی کا ٹائر ٹھیک کر چکے ہوں گے، یہی سوچتے ہوئے وہ ٹھنڈ کی وجہ سے ہلکا ہلکا کانپتا ہوا فلیٹ سے دور جانے لگا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ کمین زینیا آفس کے کام میں مصروف تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو شیر دل بے تکلفی سے اندر آیا۔ زینیا کو اس کی آمد غیر متوقع لگی، تبھی وہ بنا کوئی حیرت ظاہر کیے بولی، شیر خان تم؟ ہاں، دیکھنے آیا تھا تمہیں۔ شیر دل اس کے سامنے آیا اور کرسی پہ بیٹھا، پھر اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل کے ٹھنڈے شیشے پر رکھ کر وہ نرمی سے مسکرایا۔ ہاں، تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ کوئی نئی خبر؟ فائلوں میں مصروف وہ ایک نظر اس کی مسکراہٹ دیکھ کر بولی اور پھر اپنی توجہ فائلوں میں لگا لی۔ رات اپل کو ٹھنڈ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے اسے سر درد ہو رہا تھا۔ وہ آفس نہیں گئی۔ نائل کو پتہ چلا تو اسے دیکھنے پہنچا ہوا ہے۔ شیر دل نے بنا کسی تاثر کے کہا، کتنے اچھے ہیں نا نائل۔ اپل کی طبیعت کا سن کر فوراً چلے گئے۔ سوچ لو زینیا، میں نے پہلے بھی کہا تھا نائل کو اتنی کھلی چھوٹ نہ دو، شیر دل نے بھڑکانے کے انداز میں کہا جس پہ زینیا کے چہرے پہ بڑی دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم پھر مجھے بھڑکا رہے ہو؟ زینیا نے فائل بند کی اور اسے ڈیسک پہ رکھتے شیر دل کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں کسی صورت نائل کو خود سے جدا نہیں کروں گی، سمجھے تم؟ زینیا نے اعتماد سے کہا تھا۔ جانتا ہوں تم ٹھان کر بیٹھی ہو کہ یہ اپنا سر نائل کی دیوار پر مار کر ہی دم لوگی، شیر دل نے شرارت سے کہا تھا۔ جو نیلیا کہتے ہیں، یہ تو سر ہی مانگتا ہے میاں، عشق پر کربلا کا سایہ ہے، ٹھنڈی آ بھر کر زینیا نے کہا تھا جس پہ شیر دل سیدھا ہوا۔ یار تم لوگ بور نہیں ہوتے یہ میاں بیوی کھیل کر؟ شیر دل کی آواز میں واضح چڑ تھی۔ تم مجھے چھیڑتی کیوں ہو شیر خان؟ زینیا نے مسکرا کر وہی فائل پھر کھولی اور فائل کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہاں چھیڑا؟ بتاؤ۔ تمہیں بتایا کہ کل نائل اور اپل کیسے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھانا کھاتے رہے؟ شیر دل نے پھر زینیا کو تنگ کرنے کے لیے کہا تھا۔ نائل نے کم کھانا کھایا تھا، یہ میں جانتی ہوں شیر خان، زینیا نے پھر شیر دل کو چڑھایا تھا۔ اچھا بھئی، میں ہار مانتا ہوں، میں تم سے نہیں جیت سکتا، شیر دل نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا تھا۔ ویسے پتہ ہے نائل اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس وقت اپل کی شکل دیکھنے جیسی تھی۔ شیر دل مذاق اڑاتے بھی ہنسا تھا مگر زینیا خاموش ہو گئی، اسے افسوس ہوا تھا۔ شیر دل کتنی بری بات ہے یہ، وہ بیچاری تنہا لڑکی دو پلی تو چاہتی تھی، نائل کو اسے یوں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ ویسے چھوڑا کیوں تھا؟ زینیا نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، موبائل پہ ابھی تک تو ایسی کوئی بات میں نے نہیں سنی، مگر کل وہ اسے یوں ہی راستے میں چھوڑ گیا،
پھر وہ پاس بنے کیفے میں چلی گئی، پھر میں نے اسے لفٹ دی اور بس قصہ ختم۔ شیر دل نے تفصیل سے زینیا کو رات کی خبریں دیں۔ چلو یہ اچھا ہوا، ویسے نائل کو بھی غصہ آئے تو صحیح غلط کچھ سوچتے ہی نہیں۔ زینیا بڑبڑائی تھی، ارے تمہیں نہیں پتا، غلطی نائل کی نہیں تھی، غصہ اپل کو آیا ہوا تھا۔ نائل گاڑی سے اتر کر اسے بلا رہا تھا مگر وہ خود ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا ہے اسے، وہ جب نائل کے ساتھ ہوتی ہے تو کچھ کا کچھ بن جاتی ہے۔ مجھے ڈر اس چیز کا لگتا ہے کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، شیر دل نے سوچ کر کہا تھا۔ مجھے امید ہے کسی دن اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا شیر خان، زینیا نے نرمی سے کہا تھا، جس پر شیر دل نے زینیا کے چہرے کو دیکھا۔ صاف پریشانی سے پاک و سفید چہرے پہ نرم مسکراہٹ بڑی بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی پازیٹیو کیوں ہو تم زینیا؟ نیگیٹو بات میں بھی اچھائی کا پہلو تلاش کر لیا نا، تمہیں غصہ نہیں آتا کیا؟ کبھی کبھی مجھے گمان ہوتا ہے اگر تم پہ کوئی کتاب لکھی جائے تو سب یہی سوچیں گے کہ زینیا جیسی عورت باقی اس دنیا میں کہیں ہوگی۔ شیر دل کی بات پہ زینیا نرمی سے مسکرائی۔ میں جو ہوں کیا پتہ میری جیسی اور بھی ہوں، ویسے یہ تعریف تھی یا طنز؟ آف کورس تمہاری تعریف ہی کر رہا ہوں۔ شیر دل کے چہرے پہ مسکان چسپاں تھی۔ لگ تو نہیں رہا، بہت ہلکی آواز میں زینیا نے کہا تھا۔ شیر دل کی مسکراہٹ سے اس کا دل ڈوب رہا تھا، جبکہ شیر دل کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ کیا چیز ہو تم زینیا، ویسے سچی بتاؤ، نائل تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تمہیں غصہ نہیں آئے گا؟ آف کورس غصہ آتا ہے شیر خان، مگر جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی خوبیاں اور خامیاں نہیں دیکھی جاتی، اور محبوب پہ غصہ نہیں بس محبت کرنا جچتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ جن سے محبت کرتے ہیں نا، ان کی خامیاں ہمیں نظر ہی کب آتی ہیں؟ کھڑکی سے سورج کی روشنی چھن کر زینیا کے چہرے پہ لگ رہی تھی۔ لائٹ میک اپ پہ گلابی لپسٹک سے اس کا چہرہ نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ محبت کی مٹی سے بنائی گئی وہ لڑکی دنیا کی لگتی ہی نہ تھی۔ شیر دل کو اپنی پیاری دوست پر پیار آیا، دوستوں والا پیار۔ تبھی وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولا، تیری تو اچھی ہے مگر عمل کرے کون یار، ویسے چائے نہیں پلاؤ گی کیا؟ شیر دل نے کہا تو زینیا نے انٹرکام پہ نمبر ملایا اور چائے آرڈر کرنے لگی۔ آ گیا آپ کو میرا خیال؟ بیل بجنے پر وہ سستی سے اٹھی اور دروازہ کھولا تو سامنے نائل کھڑا تھا۔ کافی دنوں بعد اس نے نیلی پولیس کی وردی پہن رکھی تھی اور بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ ہاں تم بتاؤ ٹھیک ہو؟ نرمی سے نائل کہتا اندر آیا۔ کیوں آیا؟ اپل نے دروازہ بند کیا، پھر وہ مڑی۔ کہو تو چلا جاؤں؟ نائل نے الگ ہی سوال پوچھ لیا تھا۔ ہاں جائیں، جیسے کل بھی چھوڑ کر گئے تھے آپ، منہ پھیر کر اپل نے ناراضگی سے کہا تھا۔ تم نے بیچ روڈ میں تماشا شروع کر دیا تھا۔ نائل کی سنجیدہ آواز پر اپل مڑی۔ جی نہیں، میری کوئی ناجائز خواہش نہیں تھی، اپنے شوہر کو میں کیوں ساتھ رکنے کا نہیں کہہ سکتی؟ دیکھو اپل، نائل نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں کاندھوں کو نرمی سے پکڑا تھا، پھر نرمی سے کہا، دیکھو اس رات کے بدلے تم نے مجھ سے صرف نکاح مانگا تھا، میں نے تمہاری وہ خواہش پوری کر دی۔ میں نے تمہیں تب بھی کہا تھا کہ تم میرے اور زینیا کے بیچ نہیں آؤ گی، مگر تمہاری تو دن بدن خواہشیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ مجھے زینیا کے ساتھ ہوتی ہوئی بھی تمہاری ٹینشن رہتی ہے کہ اپل کہ تم کب کیا کر جاؤ۔ مجھ پہ رحم کرو، میں سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ نائل نے اسے اپنی کمزوری کا احساس دلاتے ہوئے کہا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ دیں طلاق اگر اتنا ہی سر درد ہوں میں آپ کا، انجام کے ذمہ دار پھر آپ خود ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ درستگی سے اپل نے نائل کے ہاتھوں کو پرے کیا تھا۔ دیکھو اپل، میری حالت پہ رحم کرو، میرے دل پہ بوجھ ہے، تم جانتی ہو میں اس ذہنی دباؤ کا عادی نہیں ہوں، کسی دن مجھ سے کچھ غلط ہو جائے گا۔ نائل نے اسے پھر نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں نہیں ڈرتی آپ سے نائل، مگر آپ ڈرتے ہیں۔ مجھے اتنا نہ ڈراؤ جو میرا ڈر ہی کوئی باقی نہ رہے۔ بس پھر اس دن کا انتظار کریں جس دن آپ کا ڈر ختم ہو جائے یا پھر میں ختم ہو جاؤں۔ اپل مکار مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب آئی اور پھر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، ویسے میں اتنی جلدی مرنے والی نہیں، میری موت سے نقصان آپ ہی کو ہوگا اور آپ کے ڈر ختم ہونے سے بھی۔ اپل اس کے اور قریب ہونے کی کوشش میں تھی جب نائل نے اسے دھکا دیا۔ حد میں رہو اپل۔ وہ مزید کچھ کہنے کی موڈ میں نہیں تھا، تبھی دروازے کی طرف جانے لگا، تبھی اپل کی آواز پہ اس کے قدم رک گئے۔ سوچ لے نائل، آپ نے ایک قدم بھی یہاں سے باہر نکالا تو اچھا نہیں ہوگا۔ کتنے دنوں بعد پھر اپل پہ جنونی کیفیت طاری ہو رہی تھی، تبھی نائل نے مڑ کر خوف سے اسے دیکھا۔ اپل پھر اس کے پاس آئی۔ آج کی رات آپ صرف میرے ہو، صرف میرے۔ اپل کی ارادے جان کر نائل اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا، جبکہ اپل اس کے تمغے اتارتے ہوئے بہت ہلکا ہلکا گنگنانے لگی۔ تو ہی میری آوارگی، تو ہی دعا ہر شام کی، تو خواہ مخواہ، تو لازمی، تو ہی رضا، تو ہی کمی، اور تو ہی وہ فراق ہے جس کو ہے سلسلوں نے میرے پاس لایا، ہونٹوں پہ تیرے اظہار آیا، بے حد اور بے شمار آیا، آج پھر تم پہ پیار آیا، بے حد اور بے شمار آیا۔ شیر دل اتنی رات ہو گئی مگر نائل کا کچھ پتہ نہیں، وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچے۔ رات کے 12 بج رہے تھے مگر نائل کا کہیں کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ شام سے پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ نائل کو کبھی کبھی دیر ہو جایا کرتی تھی مگر آج وہ بہت لیٹ ہو گیا تھا۔ تبھی پریشانی میں زینیا نے شیر دل کو فون ملایا تھا۔
زینیا وہ یہی ہے اپل کے ساتھ، شیر دل نے تحمل کے ساتھ اسے بتایا تھا۔ ان کے پاس جاؤ اور پوچھو، ان کو میرا خیال نہیں آیا؟ زینیا آج کی رات وہ نہیں آئے گا، تم دل کو سمجھا لو اور سو جاؤ، وہ آج نہیں آئے گا۔ شیر دل کی آواز میں دکھ تھا، وہ چاہ کر بھی زینیا کو کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ کچھ ہوا ہے شیر دل؟ زینیا کو کچھ غلط ہوتا محسوس ہوا۔ زینیا، شیر دل کی آواز لڑکھڑائی تھی، مجھ سے نہ پوچھو، بس تم یاد رکھو ہمیں اپل کو بیچ سے ہٹانا ہے، تمہیں کمزور نہیں ہونا۔ زینیا کو عجیب سا احساس ہوا، تبھی شیر دل نے فون کاٹ دیا۔ اب بس ٹوں ٹوں سنائی دے رہا تھا۔ زینیا بے بسی سے بیڈ پہ گر تھی اور روتی چلی گئی۔ آج یہ پہلی رات تھی جب نائل گھر سے باہر رات گزارنے والا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شیر دل نے اپل کے گھر پہ مائکرو فون چھپا رکھا ہے اور وہ اپل اور نائل کی باتیں سنتا رہا ہے۔ شیر دل آج کی رات نائل کے نہ آنے کا دعویٰ ایسے ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ یوں ہی ساکت بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، خالی، خاموش، بس چھت کو تک رہا تھا جہاں پنکھا بے حرکت لٹکا ہوا تھا۔ سفید چھت میں ڈھونڈنے سے بھی داغ نہ ملتا تھا، مگر وہ تو کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھنے میں گم تھا، خالی ویران آنکھوں سے۔ یوں تو اس کے وجود کے اوپر نرم گرم رضائی تھی، تبھی اسے ٹھنڈ کا احساس نہیں ہو رہا تھا، مگر یہ رضائی نہ بھی ہوتی تو شاید اسے ٹھنڈ کا بھی احساس نہ ہوتا، کیونکہ جو ہوا تھا اس کے بعد اس کے اندر کوئی احساسات باقی نہ رہے تھے، جیسے کوئی روح پرواز کر جائے اور جسم یہی خالی بے مقصد پڑا رہے۔ وہ یہی محسوس کر رہا تھا اور بس ایک ہی احساس ہوتا تھا، پشیمانی کا، اصل معنوں میں بے وفائی کا۔ ویران آنکھیں، ساکت جسم، کوڑا کاغذ جس پہ بے وفائی کا بڑا دھبا لگا ہو۔ کیا یہ صحیح تھا؟ نہیں۔ اگر بنا نکاح کے زبردستی جائز نہیں تو نکاح کے بعد بھی زبردستی جائز نہیں۔ یہ میریٹل ریپ ہے۔ ایک عورت کیسے اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ یہ سب کر سکتی ہے؟ مرد بھی کرتے ہیں، تو چھاپ محض مردوں کے کھاتے میں کیوں؟ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی آپ کی مرضی کے خلاف جا کر آپ کے جسم کو چھوئے، بے لباس دیکھے تو کتنی اذیت پہنچتی ہے۔ نائل کو تو یاد بھی نہیں تھا کہ اس رات واقعی اس نے اپل کے ساتھ زیادتی کی ہو، کیونکہ وہ نشے میں تھا، شاید کی ہو، شاید نہ کی ہو، مدہوشی میں ہو گیا، مگر اپل نے جو کیا وہ ہوش و حواس میں کیا۔ اپل جنون میں اس حد تک گر گئی کہ وہ بھی وہی گناہ کر بیٹھی، وہی گناہ جو اس کے ساتھ ہوا، جو اسے یہاں تک لایا۔ نائل کی آنکھیں جھپکیں اور اس نے برابر میں سو رہی اپل کو دیکھا، جو دوسری طرف منہ کیے شاید سکون کی نیند سو رہی تھی۔ نائل نے اپنے اوپر سے رضائی ہٹائی اور پیروں کو زمین پہ رکھا۔ وہ یوں ہی بیڈ پہ نہ جانے کتنی دیر بیٹھا رہا اور اپنی سوچوں میں گم تھا۔ کیا صرف وہ غلط تھا؟ اپنی عزت، اپنی کریئر بچانے کے لیے اس نے اپل سے نکاح کیا۔ کیا وہ قدم غلط تھا؟ نہیں، اللہ کے نام سے شروع کیا گیا یہ رشتہ کیسے غلط ہو سکتا تھا؟ غلط ہمیشہ سے شاید اپل تھی۔ اس کے ساتھ جو ہوا اس کا ہمیشہ ہی نائل کو دکھ تھا۔ اس نے اسے ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی، مگر وہ کبھی سامنے آئی ہی نہیں۔ ملنے کے بعد بھی جب اس نے اپل کو اچھی آفرز دیں، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے اس نے اپل کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، تو کیا وہ غلط تھا؟ نہیں، وہ تو کہیں غلط نہیں تھا۔ غلط وہ تھی، وہ اپل، جس نے بدلے اور انتقام میں اپنی ہستی ہی فنا کر دی۔ کیا سے کیا بن گئی تھی؟ اب اس میں اور نائل میں کیا فرق رہا تھا؟ فرق تھا، نائل نے زینیا کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ رنگے ہاتھوں زینیا کی وفاؤں کو قتل کرتے پکڑا گیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی وہ اٹھا۔ اس نے زمین پہ پڑی اپنی وردی کی قمیض اٹھائی، اس سے پہنی، بٹن بند کرتے ہوئے اس نے اپنا والیٹ، ٹوپی اور موبائل پینٹ کی جیب میں ٹھونسا اور پھر کمرے سے باہر آیا۔ دور ڈائننگ ٹیبل پہ گاڑی کی چابی پڑی تھی، وہ اٹھا کر فلیٹ سے باہر نکلا، دروازہ بند کیا اور سیڑھیاں اتر گیا۔ پھر گاڑی میں بیٹھا اور ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے گاڑی کو فلیٹ کے گیٹ سے نکال کر لے گیا۔ روڈ پہ گاڑی دوڑاتے ہوئے اسے احساس ہی نہ تھا کہ وہ کتنا غصے میں ہے۔ احساس جرم، قاتل وفا، مجرم محبت، کیسے کیسے الزام اس پہ لگ رہے تھے۔ یہ سوچتی ہوئے اسے احساس نہ ہوا کہ وہ کیا کرے، کیسے اس کی ان آوازوں سے پیچھا چھوٹے۔ اسے جانے کیا ہوا کہ موڑتے ہوئے اس نے گاڑی کھمبے میں ٹھوک دی۔ اتنی ریش گاڑی یوں اچانک کھمبے سے ٹکرائی تو زوردار آواز گونجی اور خاموشی پھیل گئی۔ اچھا جی، یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تھی، نیکسٹ ایپیسوڈ لاسٹ ہوگی۔ اور آخر کار جو میں اس کو ہر ایپیسوڈ میں دے رہی تھی نا بددعائیں، تو وہ اب کام کر گئی ہیں اور اس کی گاڑی لگ گئی کھمبے کے ساتھ۔ اللہ کرے مر جائے، ہاں کمینہ نہ ہو تو۔ بہت برا انسان ہے یار، کسی کام کا بھی نہیں ہے، کسی کا بھی سگا نہیں ہے یہ اپنے بیٹے کا بھی سگا نہیں ہے۔ نہیں یار، پتہ کیا، اس کو اب احساس ہو رہا ہے، شاید یہ ناول ہی یہ تھا کہ آہستہ آہستہ اس کو احساس ہوگا اور یہ بدلے گا، اور اب بدل رہا ہے نا۔ شاید یہی ناول کا تھیم تھا، جو بھی تھا۔ خیر، مر جائے، اللہ کرے مر جائے، اور اس کی اگر نہ بھی مرے نا تو اس کی گردن ٹیڑھی ہو جائے اور اس کی باڈی آگے اور اس کی آنکھیں پیچھے کی سائڈ چلی جائیں، یہ بالکل اس کی گردن مڑ جائے۔ مجھے اتنا زہر لگتا ہے یہ بندہ۔ خیر، اپل کی بات کریں تو اپل
میں کہہ رہی ہوں سدھرے گی، وہ اللہ کی بندی سدھر ہی نہیں رہی، ہر ایپیسوڈ میں ویسے ٹھیک ہوتی ہے وہ، نائل کے آتے ہی اس کو عجیب سی جنون چڑھ جاتے ہیں. صحیح ہے. مجھے لگتا ہے اینڈ پہ کچھ ایسا ریویل ہوگا کہ نائل وہ اس رات اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہوگا، مجھے ایسے لگتا ہے. لیکن خیر یہ معاملہ اس میں نا کافی وہ سیریس سبھی ہے، اس میں جو باتیں آ رہی ہیں کافی سیریس ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میں ان پہ کوئی کامنٹس نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ ٹاپکس اتنے زیادہ سینسٹیو ہیں کہ ان پہ کوئی غلط بات اگر کر دی میں نے تو وہ بہت غلط ہو جائے گا. اس لیے میں ان ٹاپکس سے تھوڑا سا ڈرتی ہوں، تو ان کے بارے میں کچھ خاص نہیں کہوں گی. آپ بتائیں اگر آپ کو کچھ خاص کہنا ہے کامنٹ سیکشن میں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.